ماحولیاتی آلودگی میں اضافے کے ساتھ اسموگ کی شرح بڑھ گئی، آنکھوں میں چبھن اور سانس لینے میں دشواری کا مرض بڑھنے لگا۔ طبی ماہرین نے گھر سے باہر چشمہ لگانے، ماسک پہننے، گرم پانی پینے کا مشورہ دیا۔ ایک مسئلہ حل تو دوسرا مسئلہ پھن پھیلائے تیار۔ فیصل آباد کے حسیب شہید اسپتال کو ڈیجیٹل ایکس رے مشین اور ڈینٹل یونٹ مل گیا، فعال نہ ہو سکا۔ بجلی سپلائی نہ ہونے سے مشینیں ڈبوں میں بند مدت پوری کرنے لگیں۔ ڈسٹرکٹ اسپتال جھنگ میں ادویات کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ میدے کے انجیکشنز، نہ درد کی گولیاں، کئی مرض لا علاج ہو گئے۔ واسا بحران فیسکو کو بھی لے ڈوبا، 70 کروڑ روپے تاحال ادا نہ کیے جا سکے۔ فیسکو فرسٹ سرکل نے واسا کو فائنل نوٹسز جاری کر دیے، عدم ادائیگی پر کنیکشن کاٹنے کا عندیہ۔ بجلی کٹنے پر بھگتنا عوام کو ہی پڑے گا، اداروں کی چپکلش میں شہری پس گئے۔ جھنگ گوجرا روڈ کی تعمیر و مرمت ہوگی، 1 ارب 52 کروڑ 13 لاکھ روپے منظور۔ مختلف سیکٹرز کی 6 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 17 ارب سے زائد کی منظوری۔ آؤٹ سورس ماڈل پر منتخب ٹی ایچ کیوز میں سی ٹی سکین سروس کے لیے 99 کروڑ 72 لاکھ منظور۔ پی این جی کمپلیکس میں صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں منظوری دی گئی۔ تعلیمی اداروں میں سیکیورٹی دعوے مگر اقدامات کا انتظار۔ فیصل آباد کے کالجز میں سیکیورٹی بار اور باؤنڈری وال کی تعمیر کے لیے 4 کروڑ 67 لاکھ درکار۔ فنڈز کی قلت تعمیر نو میں بڑی رکاوٹ بن گئی۔ محکمہ بلڈنگ فیصل آباد نے ڈائریکٹر کالجز کو مراسلہ بھیج دیا۔ ٹوبہ ٹیک سنگھ میں چائلڈ پروٹیکشن یونٹ بنانے کا فیصلہ، 70 بچوں کی رہائش کے لیے شورکوٹ روڈ پر عمارت تعمیر کی جائے گی، 3 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ محکمہ بلڈنگ عمارت تعمیر کروائے گا۔ جھنگ میں پینے کا پانی مفید یا مضر صحت؟ واٹر فلٹریشن پلانٹ کے پانی کو جانچنے کا کوئی طریقہ کار ہی موجود نہیں۔ غیر معیاری پانی شہریوں کو بیمار کرنے لگا۔ شہریوں کے سوالات پر میونسپل کارپوریشن نے چپ سادھ لی۔ پنجاب حکومت نے بے لگام کھاد مافیا کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ یوریا کھاد نایاب، بلیک میں مہنگے داموں نے کسانوں کو چکرا کر رکھ دیا۔ کھاد کی عدم دستیابی سے گندم کی بواہی کے ساتھ مٹر اور آلو بھی متاثر ہونے کا خدشہ۔ احمد پور سیال میں پیر عبدالرحمان سیکشن راجبہ L1 سے مبینہ طور پر مٹی چوری، ٹھیکیدار پر مٹی چوری، محکمہ انہار پر خاموش تماشائی کا کردار ادا کرنے کا الزام۔ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ چنیوٹ کے کوٹ وساوا میں مبینہ پولیس مقابلہ، ایک ڈاکو ساتھیوں کی فائرنگ سے زخمی ہو کر گرفتار ہوا، ساتھی فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ملزم 20 سے زائد سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ ہے۔ سیاسی جنگ، لانگ مارچ اور بڑھتی مہنگائی۔ ایکسپورٹرز کے پاس کرسمس اور نیو ایئر کا ایک بھی آرڈر موجود نہیں۔ ایکسپورٹرز کے تحفظات بڑھنے لگے، کہتے ہیں لیبر کو فیکٹری میں بٹھا کر تنخواہیں دینے پر مجبور ہیں۔ صنعتکاروں نے 25 ارب روپے کے پھنسے ری فنڈز کے لیے مؤثر حکمت عملی نہ بنانے کا شکوہ بھی کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کا لانگ مارچ دوبارہ شروع کرنے کا اعلان۔ فیصل آباد میں نون لیگی ایم پی اے میاں طاہر جمیل کا شدید رد عمل۔ عمران خان کو فتنہ قرار دیا، بولے موجودہ ملکی حالات ایسے لانگ مارچ کے متحمل نہیں۔ پیپلز پارٹی کے رہنما سید حسن مرتضیٰ کی ڈیپٹی کمشنر چنیوٹ فاروق رشید سے ملاقات، حلقہ عوام کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔ کہتے ہیں ملک اس وقت آئینی بحران کا شکار ہے، کچھ لوگ ماورائے آئین، جمہوری اور پارلیمانی تبدیلی چاہتے ہیں۔ فیصل آباد ریلوے روڈ پر بڑھتی وارداتیں، تاجر برادری نے سر جوڑ لیے۔ ہفتے کو 11 دکانوں میں چوریاں ہوئیں۔ چیئرمین انجمن تاجران میاں مبین شہزاد کا احتجاج کا عندیہ۔ ایس ایچ او فرا بطول نے 2 دن میں ملزم گرفتار کرنے کی یقین دہانی کرائی۔
ڈیپٹی کمشنر فیصل آباد عمران حامد شیخ کی ایوان صنعت و تجارت آمد. صدر چیمبر ڈاکٹر خرم طارق، سینئر نائب صدر ڈاکٹر سجاد ارشد سمیت سائزنگ، ڈائنگ، پرنٹنگ اور پروسیسنگ انڈسٹریز کے صنعتکار شکار ہوئے. متبادل ایندھن سمیت ماحولیات سے متعلق دیگر مسائل پر گفتگو کی گئی. چیئرمین فیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز ملک تحسین آوان فیصل آباد کے 8 بازاروں کا انفراسٹرکچر تبدیل کرنے کی نوید سنا دی. کہتے ہیں 8 نئے گرڈ اسٹیشن بنا رہے ہیں. 23 نئی لائنوں پر 16 ارب خرچ کریں گے. آپریشنل اسٹاف کو 147 نئی گاڑیاں فراہم کر دیں. 25 بکٹ ٹرینیں بھی خریدی جائیں گی. آپ بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ دعا بھی فرمائیں اور ہمارے لیے ہیلپ بھی کریں ہماری، تاکہ ہم اپنے قائدین کے اعتماد پہ، اپنی پارٹی کے اور اپنے لوگوں کے اور فیسکو کے لیے کچھ بہتری کر سکیں، اور انشاءاللہ ہم کریں گے اور ہم وہی کرنے کے لیے آئے ہیں. ڈسٹرکٹ ہسپتال جھنگ کو کنسلٹنٹ کارڈیالوجسٹ مل گیا. ڈاکٹر طاہر عثمان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری. 2 ماہ قبل ڈاکٹر سیف اللہ کے تبادلے کے بعد سیٹ خالی ہوئی. زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں پاک کوریا انٹرنیشنل نیوٹریشن کانفرنس. وائس چانسلر ڈاکٹر اقرار احمد، ڈاکٹر جیہان کیم اور ڈاکٹر مسعود صادق بٹ کی شرکت. فوڈ اینڈ نیوٹریشن ماہرین نے غذائیت سے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا. If we change the habits and try to diversify the food that we consume, then we can right away, slash this import of at least staple to meet the deficiency that we have in case of wheat. But then there is again attitudes. ناشتے اور لنچ کے لیے صحت افزا پروڈکٹ کی تیاری. زرعی یونیورسٹی میں مضر صحت اشیاء کے متبادل کھانوں کے مقابلے کروائے گئے. طلباء نے نیوٹریشن ویلیو سے بھرپور سنیکس اور ڈشز بنا کر پیش کی. شعبہ ٹیک سنگھ کے چک 391 کینتھا کی یوسی 31 میں افسر شاہی چلنے لگی. دفتر کھلا مگر عملہ غائب. سرکاری کام کی غرض سے آنے والے شہری رل گئے. برتھ سرٹیفکیٹ بنوانا بھی مشکل ہو گیا. جھنگ میں گندم پیداوار بڑھانے کے لیے محکمہ زراعت کے اقدامات. ضلع سطح پر محکمہ زراعت کو 6,20,000 ایکڑ پر کاشت کا ٹارگٹ دیا گیا. جدید ٹیکنالوجی کے فروغ سے پیداوار میں بہتری لانے کا بھی عزم. گندم کی 40 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کرنا چیلنج. ایوب ریسرچ سینٹر فیصل آباد نے کسانوں کے پرانے طریقہ کاشت کو ذمہ دار ٹھہرا دیا. زرعی سائنٹسٹ کہتے ہیں جدید طریقہ کار سے 57 من فی ایکڑ پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے. گنے کا سیزن. سمندری کے کسانوں نے روایتی طریقے سے گڑ بنانا شروع کر دیا. گڑ شہریوں اور دیہاتیوں میں بیچا جاتا ہے. ماہرین صحت نے بھی چینی کی بجائے گڑ کے استعمال کا مشورہ دیا ہے. سنی تحریک کے فلاحی شعبہ اہل سنت خدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام فیصل آباد ملت روڈ پر لنگر کیمپ. ڈویژنل صدر پروفیسر محمد آصف رضا قادری کی خصوصی شرکت. دکھی انسانیت کی خدمت کا عزم کیا. جھنگ میں دستکاری کو فروغ دینے کے لیے صنعت زار میں ڈسپلے سینٹرز بنانے کا فیصلہ. مقامی طور پر ہاتھ سے بنی اشیاء کی نمائش کی جائے گی. طالبات کی پذیرائی ہوگی. جھنگ کے نوجوانوں کے لیے اچھی خبر. مائی ہی اسپورٹس کمپلیکس کو اپ گریڈ کیا جانے لگا. 5 نئی پچ بنیں گی. 3 پریکٹس اور 2 مین پچز شامل. گراؤنڈ کے اطراف گرل اور 2 اسکرینیں لگائی جائیں گی.